رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جہاد ہند کے حوالے سے کیا آج کل کا وہ جہاد کس درجے میں ہے؟ دیکھیے، حضور کی حدیث میں دو جہاد ایک حدیث میں جمع کیے گئے. عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ سے چھٹکارا دے دیا. عصابۃ تغزو الہند، ایک لشکر وہ ہوگا جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا لشکر وہ ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ کا ساتھ ہو کر اور دجال سے جنگ کرے گا. ایک حدیث میں ان دونوں کو جمع ہونے سے جو نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ یہ کہ وہ اس وقت ہوگا کہ جب کہ کہیں اسلامی خلافت کا نظام قائم ہو کر پھر دائیں بائیں جو ہے اس کی توسیع کا مرحلہ آئے گا. جیسے کہ جزیرہ نما عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ صحابہ کرام کی جد و جہد سے اور جہاد کے ان سارے مرحلوں سے گزر کے دین قائم ہو گیا، خلافت کا نظام برپا ہو گیا. اب وہاں سے فوجیں نکلی دائیں بائیں اور سیدھے شمال کی طرف، دائیں طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور دوسرے اور مشرق کی طرف مغرب میں جو ہے شام سے ہوتے ہوئے مصر اور لیبیا اور بحر اوقیانوس تک، اور ایک شمال میں سیدھا جو ہے کوکیشیا کی طرف. یہ تین لشکر نکلے تھے. اسی طریقے سے گمان غالب یہ ہے کہ اللہ کرے بات بڑی دور کی معلوم ہوتی ہے. گمان یہ ہے کہ ہند پاکستان اور افغانستان دونوں متحد ہو کر ایک ملک بنیں گے انشاءاللہ، اور یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. پھر یہاں سے مشرق کی طرف ہندوستان اور یہیں سے پھر مغرب کی طرف وہ معاملہ ہو جائے گا جو حضور نے فرمایا کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنتفع بإیلیا. خراسان کے علاقے سے وہ لشکر چلیں گے کہ جو سیاہ پرچم لے کر چلیں گے اور ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر دفن کر دیے جائیں. تو یروشلم کی بازیافت بھی پھر اسی وقت ہوگی، ہندوستان بھی دوبارہ فتح اسی وقت ہوگا. ورنہ ہندوستان پر تو غزوہ جو ہے وہ محمد بن قاسم نے بھی کیا تھا، پھر محمود غزنوی نے بھی، پھر غوری نے بھی، یہ تو مختلف غزوات ہوتے رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر جو شاہ ولی اللہ کے زمانے میں احمد شاہ ابدالی آئے، یہ تو ہوئے. لیکن یہ ایک حدیث میں دونوں کو جمع کرنا جو ہے در حقیقت یہ اس آخری دور سے متعلق ہے. واللہ عالم. اللہ انہوں نے اس کو صحیح کہا اور بعض علماء کا طبقہ بھی صحیح کہا ہے. تو پہلی حدیث جو آئی ہے وہ حدیث ہے حضرت ثوبان کی جو کہ نسائی کے اندر آئی ہے، جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے اور دوسرے بہت سے علماء نے بھی صحیح کہا ہے. وہ دراصل حدیث ہے عصابتانی، دو گروہ ایسے ہیں میرے، احرزہم اللہ من النار، کہ من امتی احرزہم اللہ من النار، کہ دو گروہ میری امت کے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا. یعنی وہ کیا ہے؟ مغفور لہم، یعنی وہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنتی لوگ، جہنم سے اللہ ان کو آزاد کر دے گا. ایک یغزو الہند، فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جو ہند پہ حملہ کرے گا، ایک تو وہ ہے جو ہند پہ حملہ کرے گا، دوسرا کون ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے حملہ کرے گا. ان دو کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے امت کے جہنم سے آزاد لوگ ہوں گے جو اس حملے میں شریک ہوں گے، جو ایک ہند پر حملہ کرے گا اور ایک وہ ہے جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال سے قتال کرے گا. ان دونوں کو اللہ معاف کر دیا ہے. یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثعبان رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی کے اندر. ابو ہریرہ کی روایت ہے جن میں کلام ہے، وہ کہتے ہیں وعدنی خلیلی، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، میرے جگری دوست نے. کیسے الفاظ ہیں دیکھیے، محبت کا عالم دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ خلیلی، میرے جگری دوست نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اپنا سامان سب کا سب بیچ دوں اور اس غزوے میں شامل ہو جاؤں، اور اس میں اگر میں شہید ہو جاؤں خیر الشہداء کہلاؤں، شہداء میں سب سے بہترین شہید کہلاؤں. اگر میں واپس آؤں تو مال غنیمت سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ مجھے یہ ہے کہ میں آزاد کہلاؤں، یعنی جہنم سے آزاد. ابو ہریرہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ وعدہ اوپر آئے اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے. اور پھر جب وہ اعلان ہوگا، یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ اعلان پاکستان سے ہوگا. جو حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے، اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا،
اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے، میں نے 1 سال قبل فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں، جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ سریہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند، میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے، اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں، تو جو قرب قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں، جب 65 کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روضہ کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سوئے، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور 5 اصحاب کے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور اسلحے پہنے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا موقع ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اور پھر پاکستان کی نہیں دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ، آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا، اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب وہ غزوے کی ڈیٹیل پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، غزوے کی ڈیٹیل پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے، یہ قیامت کے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت میں سے 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے بچائے گا، آزاد رکھے گا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک ان میں سے جماعت وہ ہے جو ہند کا جہاد کرے گی، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ تو ہے، اس کا ثبوت حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ کب ہوگا جہاد، یہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی نہیں ہے۔